الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سب حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے پوری توجہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سورہ کہف کی ان آیات کی تلاوت سنیں جن کی تشریح یا جن کا پیغام آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 سے بلکہ 27 سے آیت نمبر 27 سے میں نے یہ تلاوت آپ کے سامنے ابھی کی گئی ہے، اور آیت نمبر 31 تک، یعنی یہ کل 5 آیتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، آپ پر جو آپ کے پروردگار کی طرف سے کتاب بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، آپ اسے پڑھتے رہا کریں، اسے پڑھ کر سناتے رہا کریں، اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدل اس کی باتوں کا نہیں ہو سکتا، اللہ کی باتوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور کلام، کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اللہ کے کلام کا بدل ہو سکے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ آپ کو اس کے سوا کوئی اور پناہ گاہ ملے گی۔ یعنی اگر کسی نے ایسا کیا بھی کہ قرآن کے سوا کسی اور کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نتھی کیے رہیے، مقید رکھیے، پابند رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، جن کی یہ پہچان ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب سے دعا و مناجات میں لگے رہتے ہیں۔ یریدون وجہ، اور وہ لوگ صبح و شام جو دعا اور مناجات میں لگے رہتے ہیں، اس سے ان کا مقصود صرف اپنے رب کی خوشنودی، اس کی چاہت اور محبت ہوتی ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں دنیاوی زندگی کی رونق کی طلب میں، دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے، دنیاوی زندگی کی چمک دمک کی تلاش میں آپ ایسے بندوں کے طرف سے کہیں آپ کی نگاہیں ہٹ کر کہیں اور نہ جانے لگیں، ایسا نہ ہو پائے، نہ ہونے دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور ایسے کسی شخص کا کہنا نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ واتبع ہوا، اور جو اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، جس کے اندر بہت بے اعتدالی ہے۔ وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ حق کا اعلان کرتے رہیے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے، جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، ایسی آگ کہ جس کی قناتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں یا گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اس آگ میں جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ اگر فریاد کریں گے، کچھ مانگیں گے، تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی، ایسا پانی ان کو دیا جائے گا جو تیل چھٹ کی طرح ہوگا، کل محل، اور چہروں کو بھون ڈالے گا، جھلسا دے گا۔ یشوی الوجوہ وساءت مرتفقا، بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیسا برا ہوگا وہ پانی اور کیسی بری ہوگی وہ جگہ۔ اور دوسری طرف کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی حق کی پکار کو تسلیم کر لیں اور اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے ایک مومن کی، وہ ہے ایمان، اور پورے بدن سے نکلنے والے اعمال، آنکھ کا عمل، کان کا عمل، زبان کا عمل،
وہ اعمال درست ہوں، اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ تو وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ایسے کسی شخص کے عمل کو، اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، کتنا بھی چھوٹا نیک عمل ہوگا اس کا انعام، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہوں گے، ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے کپڑے باریک بھی اور موٹے بھی وہ پہنیں گے، ان کو دیے جائیں گے پہننے کے لیے۔ اللہ، اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے، شان سے بیٹھے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، کیا بہترین صلہ ہوگا اور کیا بہترین آرام گاہ ہوگی۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ۔ یہ میں نے سادہ سا ترجمہ پیش کیا پہلے ان آیتوں کا۔ اب ذرا سا اس کو کانٹیکسٹ سے جوڑ کر دیکھیے۔ ایک سوال جو میں 2 دن سے دہرا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی ولدیت کے غلط عقیدے کے نہایت مضر اثرات بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پوری دنیا میں کفر کا یعنی مادیت کا غلبہ ہو جائے گا، ہر کچے پکے گھر میں رہنے والے لوگ ان کے مزاج تبدیل ہو جائیں گے، اخلاقی قدریں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، روحانی حس تقریباً مر جائے گی، ہر انسان اپنی اغراض کا، شہوتوں کا غلام ہو جائے گا، مقاصد، بلند مقاصد کے لیے جینے والے دنیا میں انگلیوں پر گنے جا سکیں گے، غیبیات کا انکار، روحانی بے حسی، پیٹ و شرمگاہ کے سوا کچھ نہیں کسی کو یاد ہو۔ جب فتنہ دجال کے لیے فضا پوری سازگار ہو جائے گی، آخر اس وقت کا کوئی انسان اگر اس پورے ماحول اور سوسائٹی کے، اس وقت کے کلچر، اس وقت کی تہذیب، اس وقت کی فضا کہ تمام مضر اثرات سے اپنے کو بچانا چاہے گا تو وہ کیا کرے، کیسے بچائے اپنے آپ کو؟ یہی تو ہدایات ہیں جن کی وجہ سے کہا گیا کہ سورہ کہف کی تلاوت سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب گویا ہم اس ترکیب کی طرف آ رہے ہیں جو اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی ہے کہ تم اگر ان ہدایات پر عمل کرو گے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہو گے۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ان ہدایات پر عمل کرو۔ سب سے پہلی ہدایت، اب یہاں میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا اور آپ سب سے بھی، ذرا بہت غور سے سنیے، یہ گویا ہلاکت سے بچانے والی بنیادی اہمیت کی دوا ہے جو اب بیان ہونے جا رہی ہے، ناگزیر ہے، ان اوائڈیبل ہے۔ آپ یہ کوئی فضائل کی بیان اب نہیں ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ اس دور میں اپنی رہنمائی کے لیے صرف قرآن مجید کی طرف دیکھنا، اس رہنمائی کی طرف دیکھنا جو وحی کے ذریعے آئی ہے تم پر، اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید بھی ہے اور اتنی ہی اہمیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی رہنمائی جو ان کے زبان سے ملی، ارشادات سے ملی، ان کے عمل سے ملی، ان کی زندگی سے ملی،
آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی احادیث اور قرآن، یہ سب وحی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس دور میں اگر تم نے اپنی عقل سے مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کیا اور قرآن کے اور وحی کے رہنمائی لینے کے بجائے تم فلاں دانشور ہو، فلاں مفکر ہو، فلاں مصنف اور فلاں انٹلیکچول اور فلاں کے اقوال اور اعمال اس کی طرف گئے، ان سے رہنمائی یعنی، تو تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پوری یکسوئی کے ساتھ، میں پھر لفظ دوہرا رہا ہوں، یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید سے رہنمائی تلاش کرنا کہ اس ماحول کے برے اثرات سے ہم کیسے بچیں۔ وحی کے ذریعے جو میں بتاؤں، محمد الرسول اللہ کے ذریعے جو کچھ بھی میں کہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، تو اس پر توجہ کرنا۔ اس سے تم کو صحیح غذا ملے گی اور ایک ایسا امیونٹی تمہارے اندر پیدا ہوگی، ایک ایسی ریزسٹنس اور مدافعانہ قوت تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ دنیا بھر کے خراب ماحول سے کے مضر اثرات سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری ہدایت فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم اکیلے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے رہو، یہ کافی نہیں ہوگا۔ تمہیں ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو مربوط کر دینا ہوگا، ہر طرف سے ہٹ کٹ کر ایسے ماحولوں کی اور ایسی چوکھٹوں پر جا کر پڑ جانا پڑے گا کہ جن لوگوں کا اصل پہچان ہی ہو کہ یہ تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ صبح و شام رو رو کر دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، دعائیں اور مناجاتیں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے گلگلانے والے لوگ ہیں، ان کے دامن سے اپنے آپ کو باندھ لینا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، محمد تم قرآن کے سوا کسی اور طرف دیکھنا مت، جو ہدایات ہم تم کو دے رہے ہیں وحی کے ذریعے اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف مت دیکھنا، اور تم کو بھی ہم ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرنے اور ان سے دن رات دعا مانگنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے کو مربوط کر دینا۔ اللہ اکبر! میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس حکم کی کو اتنے مضبوط انداز سے کہنے کا اس کے سوا کوئی اور اسلوب ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ لوگوں، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں اور اے امت رسول، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ نفسی کر کے رکھنا، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید اس حکم کی اہمیت اور مسئلے کی سنگینی کے پیش نظر ہمیں جھنجھوڑ دینے کے ارادے سے غالباً اللہ نے الٹا اللہ کے اپنے رسول سے کہا کہ تم ایسے بندوں کے ساتھ اپنے کو نفسی کر کے رکھنا۔ اللہ اکبر! میں اور مزید کیسے روشنی ڈالوں اس مسئلے کے؟ دو ہدایتیں ہیں، دیکھیے غور کرتے چلیے گا، دو ہدایتیں۔ میں ابھی انشاءاللہ اس بارے میں کچھ اور بھی کہوں گا تاکہ اور زیادہ ایلیبوریٹ ہو یہ بات، اور زیادہ واضح ہو۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ سنو، لا تعد عیناک عنہم۔ اللہ اکبر! ایسے اللہ والوں، درویشوں، بزرگوں، دعا اور مناجات جن کی پہچان ہو، جن کے بارے میں کوئی اگر تعریف کر کے بھی کچھ کہے تو سب سے زیادہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ بہت ہی کثیر الذکر لوگ ہیں، بہت اللہ کے سامنے گلگلانے والے اور مناجات والے لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی ان پر تنقید کرے گا اور تمسخر کرے گا تب بھی شاید اس کو یہی کہنے کا اوپر مجبور ہوگا کہ یہ تو دن بھر اللہ سے دعائی مانگا کرتے ہیں، یہ تو بس اللہ ہی اللہ کیا کرتے ہیں۔
اور کوئی بات تعریف کرنے والوں کو بھی نہیں ملے گی اور کوئی بات تنقید اور نقص نکالنے والوں کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ پہچان ہوتی ہے گروہوں کی، کچھ طبقات کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتنہ دجال سے حفاظت میں اگر تم کو حفاظت میں رہنا ہے تو تم کو ایسے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، ایسے بندوں سے میرے جوڑنا چاہیے، کس کتاب پر کس علم پر تم کو بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ تم دنیا بھر کی خبریں پڑھتے رہو، اخبارات پڑھتے رہو، علوم پڑھتے رہو، سائنسز پڑھتے رہو، تم دنیا بھر کے میڈیا پر نظر رکھو اور تم اپنے آپ کو بڑے قابل سمجھو اور یہ کہو کہ بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتا رہوں گا، انٹرنیٹ سے سارے مسائل کا حل معلوم کرتا رہوں گا، گوگل کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیتا رہوں گا، اور مجھے کہیں کسی اللہ والے کے پاس اپنی تربیت و اصلاح کے لیے نہیں جانا، مجھے کسی اچھے ماحول کو تلاش ہی نہیں کرنا۔ اگر تم اس مزاج کے مطابق چلے تو پھر فتنہ دجال سے بچنے کا قرآن مجید کے اشارات کے مطابق کوئی امکان نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور آگے اور سنو، میں تو حیران ہوا بھی، آگے فرمایا اگر تم نے ان لوگوں کو چھوڑ کر اور حلقوں، ماحولوں اور شخصیات کی طرف بڑی مرغوبیت سے دیکھا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ تم اصل طالب ہو دنیا میں چمک دمک کے، کیونکہ یہ جو طبقہ ہے دعا والا، مناجات والا، اس کے مزاج میں سادگی ہے، اس کے ماحول میں سادگی ہے، اس کے رہن سہن میں سادگی ہے، اس کے کھانے پینے میں سادگی ہے۔ اب اگر تمہارا ذوق یہ نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ترید زینت الحیات الدنیا کہ تم اصل میں طالب ہدایت نہیں ہو، تم طالب آخرت بھی نہیں ہو، تم تو ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے چمک دمک کی تلاش تمہارے اندر ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں، کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، بظاہر مخاطب اس کے اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول سے کہ محمد اگر تم نے اور لوگوں کی طرف دیکھا، بڑے دانشوروں، لیڈروں، روشن خیال لوگوں اور بڑی ڈگریوں والوں معاذ اللہ، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر بھی طلب جو ہے وہ دنیاوی زیب و زینت کی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بات کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں اس میں کئی بار اللہ نے یہ طریقہ قرآن میں اختیار کیا ہے کہ اس کا مخاطب اولی، پہلا مخاطب بنا دیتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور آگے اگلی ہدایت میں فرمایا اور حضور کو مخاطب کرتے ہوئے خطاب جاری ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اس کا اپنا مطاع نہ بنانا، اس کے کہے پر مت چلنا، اس کا کہنا مت ماننا۔ اور جو شخص جس کا حال یہ ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ ہدایات اور احکام کی پابندی کرنے کے بجائے جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ قرآن مجید نے دو اصطلاحات کہیے، تعبیرات کہیے، ایک دوسرے کے برعکس اکثر استعمال کی ہیں۔ ایک ہے اتبع ما یوحی الیک من ربک یا واتل ما اوحی الیک من ربک، اور ایک ہے ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ یعنی ایک راستہ ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ارشادات اور ان کے بتائے ہوئے راستے کی پر چلنا ہے، اور ایک راستہ ہے اپنی مرضی پر چلنا ہے، اپنا اجتہاد، اپنا خیالات، اپنی عقل، اپنی پسند۔ فرمایا ایسے شخص کو اپنا مقتدا اور مطاع ہرگز نہ بنانا
جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اوہ اللہ. اللہ کسی کے دل کو اگر اپنی یاد سے غافل کرتا ہے تو وہ سزاً کرتا ہے، ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. جو انسان رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو بالکل بے تعلق کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا ہمزاد بن جاتا ہے. تو انسان ایک مدت تک اللہ کے ذکر سے خود اعراض کرتا ہے، تب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سلب کر لیتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی. اور ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ ذکر کا اصل تعلق دل سے ہے. من اغفلنا قلبہ، قلب کی کیفیت کا نام ہے غفلت، اور قلب کی کیفیت کا نام ہے ذکر. اس کی بات نہ ماننا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ایسے شخص کی بات نہ ماننا کہ جس کے معاملے میں اعتدال نہیں ہے، بے اعتدالی ہے، حد سے گزرے ہوئے اس کے معاملات ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا سا اللہ میرے لیے آسان کرے کہ میں وہ بات پوری کہہ سکوں جو میرے ذہن میں بہت زمانے سے ان آیات کے مفہوم کے طور پر گردش کرتی رہتی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ جب سے یہ مغربی تہذیب کا، اگر اس کو تہذیب کہنا صحیح ہو، مجھے ہمیشہ اشکال ہوتا ہے اردو کا لفظ تہذیب اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے، مگر افسوس یہ ہے کہ اور کوئی اور عام فہم لفظ ایسا نہیں ملتا مجھ کو، اور اس لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں. حالانکہ مجھے بڑی کراہت ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جو لائف اسٹائل ہے وہ ایک سویلائزڈ لائف اسٹائل، اسے کوئی نہیں مان سکتا. کم سے کم وہ نہیں مان سکتا جو سویلائزیشن کے مفہوم کو سمجھتا ہو. جانوروں کے اندر بھی تو عادتیں ہوتی ہیں، آپ تو اس کو کوئی کلچر اور تہذیب تو نہیں کہتے. تو جب سے یہ غلبہ ہوا ہے اس کلچر کا، اس تمدن کا، اس تہذیب کا، جس نے انسان سے انسانیت چھین لی، انسان کو انسانوں سے زیادہ حیوانوں سے قریب تر کر دیا. انسان تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اس جسمانی ڈھانچے کے اندر ہوتا ہے، جس کو روح کہتے ہیں، وہ ہے اصل انسان. اور اس مغرب نے اس روح کو تڑپا کر تقریباً مار ڈالا ہے. اس کو کوئی غذا مغربی تمدن سے روح کو غذا نہیں ملتی، ساری فکر اس جسم کی ہے. تو جب سے یہ طرز زندگی دنیا میں عام ہوا ہے اور دن بدن عام ہوتے ہوتے بالکل چھا گیا ہے، تب سے آپ دیکھیے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کا حال، اور میں اب مجبوراً ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان اکثر انسانوں میں آج اکثر مسلمان کہلانے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں کہ ان کی توجہ قرآن کی طرف بالکل ختم ہو چکی. ہمارے کروڑوں لوگوں نے کبھی قرآن کے سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور کروڑوں عورتوں نے بھی قرآن مجید کے سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. کوئی یہ بات ضروری نظر ہی نہیں آتی. ہم جو بھی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، حالات کا انالائسس کرتے ہیں، وہ سیاسی اور صحافتی دنیا میں جس قسم کے تذکرے اور ہوتے ہیں، ہمیشہ اسی سے متاثر ہمارے تجزیے بھی ہوتے ہیں.
قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ فتنہ دجال کے دور میں یوں سمجھو بالکل یکسو ہو کر وحی کے علوم میں لگنا، جو علوم وحی کے ذریعے ملے ہیں ان میں اپنے آپ کو لگاؤ گے اور کسی ذکر و دعا والے ماحول سے اپنے آپ کو جوڑ لو گے اور بالکل یکسو کر لو گے، اور اپنی جو محبت اور اطاعت کے مرکز جن کو تم کو بنانا ہے وہ ایسے لوگ اگر ہوں گے جو دن رات دعائیں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی یہی پہچان ہے، تو تم بچ جاؤ۔ دیکھیے پہلی آیت میں علم کا ذکر ہے، دوسری آیت میں ذکر اور اہل ذکر کا ذکر ہے۔ علم الہی اور ذکر الہی یہ ہے دجالی فتنے سے حفاظت کا سبب، اور علم الہی ذکر الہی بھی خاص طور پر اہل صفا، اہل باطن، اہل ذکر و اخلاص، یریدون وجہہ، اہل اخلاص کی صحبت میں رہو، ان کے ماحول میں رہو۔ کتنی صاف ہدایت ہے۔ اور اب میں آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کروں۔ آپ دیکھیے ذرا، موجودہ دجالی تہذیب سے محفوظ لوگ آج ہمارے معاشرے میں کون سا طبقہ نظر آتا ہے؟ میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کون سا طبقہ زیادہ نظر آتا ہے نسبتاً محفوظ؟ ریلیٹیولی جو لوگ کم متاثر ہیں دجال کے فتنے سے، یا کچھ لوگ بالکل محفوظ ہیں انشاءاللہ، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ اس طبقے سے تعلق نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں وہ جن کا اصل تعلق جو ہے وہ قرآن و حدیث کے علوم سے ہے، جنہوں نے دنیا بھر کی اور چیزیں نہیں پڑھی اور یکسوئی کے ساتھ قرآن و حدیث کے علوم میں خوب لگے، اور بند چہار دیواری میں انہوں نے علم قرآن اور علم حدیث حاصل کیا، اور اپنے آپ کو کسی اچھے نیک مخلص تقوی اور ذکر والے ماحول میں رکھا اپنی تربیت اور حفاظت کے لیے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر علم الہی کا اور ذکر الہی کا کچھ رنگ چڑھ گیا۔ کیا یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے کہ عرب ہو یا عجم، یہی طبقہ ہم کو محفوظ نظر آتا ہے؟ اگر دوسرے طبقوں کے کچھ لوگ اللہ کی توفیق سے فتنہ دجال اور مغربی تہذیب کے اثرات سے کلی طور پر یا تھوڑے بہت محفوظ ہیں بھی، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ بھی فیض ہے دراصل انہی حضرات کا؟ کہیں نہ کہیں ان کا جوڑ اور رابطہ ایسے اللہ والوں سے ہے۔ خدا کے بندو، افراد ہر جگہ آپ کو بگڑے ہوئے مل جائیں گے، لیکن طبقے کی بات میں کر رہا ہوں۔ کیا نسبتاً وہی طبقہ محفوظ نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قدیم ایک طرز کے اندر محدود کر رکھا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں اس وقت کچھ وسوسے اگر کہیں نہ ڈال دے، فلاں صاحب تو ایسے ہیں، وہ بھی تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب تو ایسے ہیں کہ وہ بھی تو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے میرے پیارے دوستو، میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی سچ بولنے والا انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس موجودہ دجالیت کے غلبے کے دور میں بھی جو لوگ نظر آتے ہیں کہیں ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی طرح، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل یکسو کیا قرآن و حدیث کے علوم کے لیے۔ اگر انہوں نے کچھ اور پڑھا تو بعد میں پڑھا، قرآن و حدیث کی خدمت کی نیت سے پڑھا،
اس کی حفاظت کی نیت سے پڑھا اور ان علوم کو پھیلانے کی نیت سے پڑھا، تاکہ وہ اس طبقے کے لوگوں سے بات کر سکے جن کو مدرسوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جنہیں علوم قرآن حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، جو قرآن کی چند آیتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال کا جو شروع میں جو صورتحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اس سے جوڑ کر اب یہ بیان کیا کہ یہ کہفی زندگی ایک ہے، یہ ایک واقعہ تاریخ کا نہیں ہے جو ماضی میں گزر گیا، دراصل یہ طرز زندگی ہے۔ کہف والوں نے ایک مثال قائم کر کے قیامت تک کے لیے ایک خاص طرز زندگی، ایک خاص نظام تعلیم اور نظام تربیت، تعلیم کا نظام، سلیبس کیا ہو، اور تربیت اور اصلاح کا طریقہ کیا ہو، یہ اصحاب کہف نے ایک قربانی دے کر پیش کر دیا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی اور ان کے معمولات کی برکت سے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک زبردست صالح انقلاب آ گیا۔ تو وہ جب وہ دور آئے گا جس دور کے میں فتنے سے بچانے کے لیے سورہ کہف اللہ نے اتاری ہے، تو اس دور میں بھی تم کو یہی کرنا ہے۔ وہ بھی اصحاب کہف اصحاب الرقیم بھی تھے، یعنی وہ کتاب لے کر گئے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الکتاب کا یا کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، وہی ان کی مشغولیت تھی۔ تو تم بھی چمٹ جانا اس دور میں اللہ کی کتاب سے، وحی سے چمٹ جانا، اور تم بھی چمٹ جانا اہل اللہ سے، اہل ذکر سے، یعنی جن کی سب سے بڑی پہچان۔ دیکھو اعمال تو وہ اور بھی کرتے ہیں، یہ پہچان کیا ہے؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ایک خاص پہچان ہو جاتی ہے کسی گروہ کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اور اعمال نہیں کرتے، وہ گھر بھی بساتے ہیں، وہ معاشی ضرورتوں کا بندوبست بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہے ان کی؟ ان کی پہچان ہے بندگی، عبودیت۔ الدعاء مخ العبادہ، یہاں یدعون ربہم کا لفظ ہے۔ تو ان کی پہچان یہی ہے کہ بہت ہی بس کثیر الدعا لوگ ہیں، دعا سے بڑی مناسبت ہے ان کو۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اس مضمون کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اصل دوا جو تھی وہ ہم سے کہیں چھوٹ گئی۔ اس زمانے کے ماحول کے مضر اثرات سے اپنے کو بچانا کن اعمال کے ذریعے ممکن تھا؟ اور اب میں ایک بات کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، کہ میں اپنے ان تمام علماء صلحاء، اپنے ان نوجوان علماء اور طلباء عزیز کو پہلے میں مبارکباد پیش کروں کہ تم اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس گروہ سے اللہ نے کوئی رشتہ جوڑ دیا۔ ہم وہ تو نہ بن سکے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور ہم نے مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر قرآن کا اور وحی کا اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ ہم کتنا فائدہ اٹھا سکے یہ ہماری کمی رہی۔ اللہ کرے آئندہ زندگی میں ہم کو اس کی تلافی کی بھی ہمت اور توفیق ملے، لیکن اتنا تو ضرور ہوا کہ من حیث المجموع، مجموعی اعتبار سے ہمارا تعلق اس طبقے سے جڑ گیا۔ اب ہم اپنی کمیوں کو دور کر سکتے ہیں، تلافی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اپنے دوسرے عزیزوں اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں،
ان تمام لوگوں سے جن کو نہیں موقع ملا اور ان کی تعلیم اسکول اور کالج یونیورسٹیوں میں ہوئی، آپ ملت کا آپ بھی بہت قیمتی طبقہ ہے، بہت قیمتی طبقہ ہے۔ اتنا کر لیجئے کہ اس کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے عمر کے کس مرحلے میں آپ کسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں مستند اور معتبر علماء سے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ایسے پیارے پیارے مجموعے ہمارے علماء نے لکھ دیے ہیں اور وہ کئی زبانوں میں ہیں۔ آپ آرام سے حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہیں بقدر ضرورت۔ اور میں درمیان میں کہہ دوں تاکہ آپ لوگ بار بار تقاضے کر کے وہ کام ہم سے کرا لیں کہ اس دوران بہت سے لوگوں نے یہ اصرار سے فرمائش کی ہے کہ کسی طرح ہم لوگ جو گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس اور پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارے لیے آن لائن کم سے کم کلاسز قرآن اور حدیث کے شروع کروا دیجیے۔ تو اس دوران اب تو جو کہ ایسا لگتا ہے کہ آن لائن کا زمانہ آگے بہت زیادہ آئے گا، تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہمت دے اور کچھ ضروری اس کے وسائل اور اسباب بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور ایسے دو چار ساتھی بھی عطا کر دے کہ تاکہ آن لائن کلاسز میں اس طرح کے شروع کر سکوں جس میں ہمارے نوجوان میل اینڈ فیمیل بچے اور بچیاں ہمارے اور پروفیشنل خواتین مرد حضرات وہ اس کمی کو کسی حد تک دور کر سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں اس دور میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طبقوں کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے جن کو خود اپنی اس کمی کا احساس ہو رہا ہے اور وہ مختلف تدبیروں سے اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایسے سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کی یہ کوشش 100% کامیاب ہو۔ اب اس کے آگے میں ایک بات اور عرض کروں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ کہیے اور بباگ دہل کہیے کہ حق تو قرآن کی شکل میں میرے پیغام کی شکل میں تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب ایمان لانا اور نہ لانا یہ تمہارے کام، میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو نہیں مانیں گے ان کو کیا سزا ملے گی اور جو مان لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نئے سرے سے مرتب کریں گے ان کو کیا انعام ملے گا۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے، پہلے تذکرہ ہوا ہے علم کا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، دوسری مرتبہ تذکرہ ہوا ہے ذکر کا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور تیسرا تذکرہ ہوا ہے دعوت الی اللہ کا۔ علم، ذکر و دعوت، علم، ذکر و دعوت، کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ اور یہ معلوم ہوا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے یہ تین تم کو شعبے سنبھالنے ہوں گے۔ علم دین اختیار کرو، علم دین حاصل کرو، علم الہی حاصل کرو، دنیا میں سب سے زیادہ ترجیح دو جس علم کو، وہ ہے علم الہی۔ میں انجینئر بعد میں بنوں گا، میں ڈاکٹر بعد میں بنوں گا، میں سب بنوں گا، میں مینجمنٹ کا ماہر بعد میں بنوں گا، میں لائر بعد میں بنوں گا، بالکل بنوں گا، ضرورت ہے انسانیت کو، لیکن میں سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کروں گا۔ اور اگر ترتیب تھوڑی سی بگڑ گئی اور پہلے میں نے وہ علم حاصل کر لیا تو اب میں اس کو حاصل کروں گا۔ آپ امام کے پیچھے پہلی رکعت نہیں پڑھ سکے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ علم و ذکر و دعوت، میرے اللہ، ہمارے جن مشائخ اور اکابر سے آپ نے ہم لوگوں کا رابطہ رکھا، اے اللہ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند و سہارنپور، یہ ہمارے اکابر علماء میں ایک گروہوں تک محدود نہیں کرتا، علماء اہل حدیث میں بھی بہت بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں
جو علم والے بھی ہیں، ذکر والے بھی ہیں اور دعوت والے بھی ہیں۔ کسی مخصوص حلقے کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ فتنہ دجال سے محفوظ رہے ہیں اور جو فتنہ دجال سے حفاظت کی کوشش کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملے، وہ وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں، ذکر والے ہیں اور دعوت والے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ترتیب بھی دیکھ لیجیے، علم، پھر ذکر اور اس کے بعد دعوت، یہی ترتیب ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی ترتیب آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے میرے عزیز طلباء اور علماء، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ خدا کے بندوں، نوجوان علماء، اس کے لیے اس کو تلاش کرو، سفر کرو مختلف علاقوں کے، جہاں جہاں کچھ میخانے ابھی آباد ہیں، جہاں محبت الہی کسی حد تک تقسیم ہو رہی ہے، آج بھی ہر جگہ جا کر کچھ دن کے لیے پڑاؤ ڈالو، اور جہاں تم کو ایسا لگے کہ یہاں مجھے وہ دولت ملے گی محبت الہی کی، یاد کی، ذکر کی، اللہ کے بندو اپنے آپ کو نتھی کر دو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نتھی کر دو اپنے آپ، اور دعا بھی مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے کسی صحیح بندے تک پہنچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے کسی صحیح بندے تک پہنچا دیجئے جس سے ہم اپنے دل کی دنیا کو روشن کر سکیں۔ اس رواج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس رواج کو زندہ فرما دیجئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے تمام میخانوں کو اجاڑ دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے مراکز ہی دنیا میں قائم نہ رہیں جہاں جا کر لوگوں کو اپنے علم اور ذکر مل سکے۔ اس لیے وہ طرح طرح کے بہانوں سے سب جگہ تالے ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے، سب جگہوں کو، روحانی مرکزوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دن بدن موجودہ صورتحال کی حقیقت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، روزانہ، سچ کہتا ہوں روزانہ نئے دلائل فراہم ہو رہے ہیں، اور اس میں اب شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کہ موجودہ صورتحال کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے حفاظت کا یہ ایک نظام رکھا ہے سامنے ہمارے، اور اصحاب کہف کے واقعے کے فوراً بعد ان ہدایات کو جو رکھا ہے، تو ایسا صاف لگتا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے عملی فائدہ ہم اس وقت کیا اٹھائیں اور کس طرح اٹھائیں، اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر ہم اس کو جان لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے ربط بین الآیات کا فائدہ، یعنی یہ جو ٹکڑا ہے قرآن کا، یہ پچھلے اصحاب کہف کے واقعے کے بعد رکھا گیا۔ کوئی وجہ ہے نا، ایک آدمی ایک واقعہ سناتے سناتے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے، تو جو اگلی باتیں وہ کر رہا ہے اس کا پچھلے واقعے سے یقیناً کوئی تعلق ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا، انشاءاللہ ہوگا، آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اصل میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور اصحاب کہف سے ہم کو کچھ سیکھنا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہم سے کیا کیا فرمایا ہے۔ اب آگے ان کی سزا بیان ہوئی، جو لوگ اس دعوت حق کے سننے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، کیسی ان کو جہنم ملے گی، کیا سزا ملے گی،
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ان کو کیا انعام ملے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ اس بگڑے ہوئے دور میں بھی اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح اپنا مضبوط رکھیں گے، اور ان کی پوری زیادہ توجہ جو ہوگی وہ اپنی ایمانی ترقی اور اپنی زندگی کو پاک صاف بنانا ہر لحاظ سے، اس طرف توجہ مرکوز رکھیں گے، تو ان کو کیسی بہترین جنتیں، باغات ملیں گے، کیا کیا لباس ملیں گے، کیا کیا ان کو زیورات یا جو بھی چیزیں، نعمتیں ان کو ملیں گی، کیسے ان کو بہترین بستر ملیں گے. وحسنت مرتفقہ، نعم الثواب وحسنت مرتفقہ. بلا شبہ بہترین انعام ہے اور شاندار جگہ ہے وہ آرام کی. اللہ تعالیٰ اس مذاکرے میں حقیقی نفع ڈال دیں. اور اب ہم بالکل آج طے کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اب بات سمجھ میں آ گئی. ہم کو اس دور میں ہم کو ان مہلک ماحول سے بچانے کے لیے کس طرح ہم کو علم الہی حاصل کرنی ہے. قرآن اور حدیث، قرآن اور ذات رسالت مآب سے نکلنے والے جو رہنمائی ہے، جو نور ہے، نور، اس کو اپنے اندر لانا ہے اور اپنے آپ کو دعا والوں سے، ذکر و دعا والوں سے بالکل نتھی کر لینا، اور ادھر ادھر چمک دمک کی طرف نہیں جانا. آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، میں کیا عرض کروں، بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکست وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے پاس چمک دمک نام کی کوئی چیز نہیں. ان کے پاس وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ تو ہے، اور ان کے پاس وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کسی حد تک ہے. وہ اپنے پرانے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے قدامت پرستی کا اور دقیانوسیت کا طعنہ سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دور کیا ہے. اور بھی روشن مثالیں موجود ہیں، حال میں بھی، ماضی قریب میں بھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اب ہمت دے کہ ہم اپنی ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آئیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، حقیقی دعا نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنی کتاب کا نور عطا فرما. اللہ اپنی کتاب کا نور عطا فرما. اللہ کون سی بات ہے جو آپ نے اپنی اس کتاب میں بیان نہیں فرمائی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ آپ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، مگر اللہ ہماری ناقدری کی انتہا ہے. اللہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کی کتاب میں کیا ہے. ہم دنیا بھر کے تبصرے کرتے رہتے ہیں، چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں قرآن پر غور کرنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا. اللہ قرآن پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کی قدر نصیب فرما، ارشادات کی قدر نصیب فرما. اے اللہ ہم بہت بڑا گناہ ہم سے یہ ہوا ہے، اور ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جو ہو کر 10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جو کوئی 40 سال سے کر رہا ہے، کوئی 25 سال سے کر رہا ہے، کوئی 50 سال سے کر رہا ہے. اللہ یہ ہم تو اس گناہ کی وجہ سے شاید سزاؤں کے مستحق ہو چکے. اللہ آپ کی کتاب میں کیا نہیں ہے، اللہ آپ کی کتاب میں کیا نہیں ہے. مگر ہم میں سے کتنوں نے غور کیا ہے، ہم میں سے کتنوں نے غور کیا ہے. ہم میں سے اکثر تو وہ بھی ہیں جو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے،
اللہ ہم تو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو انتہائی غلط سلط پڑھتے ہیں۔ اے رب کریم، اللہ اس ماہ قرآن میں، قرآن کے اس مہینے میں بس آپ ایک ہمارے اس گناہ کو معاف کر کے ہم کو اب قرآن کی قدر کرنے والوں میں شامل کر دیجیے۔ اے اللہ قرآن کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما، اللہ قرآن کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ علم الہی سیکھنے والوں میں ہم کو شامل فرما، علم الہی کی قدر کرنے والوں میں ہم کو شامل فرما، اہل علم کی قدر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اور اے اللہ جس طبقے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اور اشارہ کیا فرمایا، آپ نے اپنے رسول کو بھی حکم دے دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اللہ کیا اس طبقے کے لوگ اب دنیا میں نہیں ہیں؟ اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے محبوب کی امت تو دنیا میں زندہ ہو، لیکن ایسے لوگ ہوں ہی نہیں جن کو دعا سے مناسبت ہو، جو ذکر والے ہوں، جن کی یہی پہچان ہو۔ اے اللہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم سب سے زیادہ حقیر انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں، ہم ان پر طعنے کرتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا اللہ؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم فتنہ دجال میں پھنس چکے ہیں؟ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ سورہ کہف کی برکت سے ہم کو فتنہ دجال سے نکال لیجئے، عافیت کے ساتھ نکال لیجئے، عافیت کے ساتھ نکال لیجئے۔ اور اللہ فتنہ دجال سے نکل جانے اور بچنے کا آج راستہ معلوم ہو گیا، اس راستے کو اختیار کر کے اے اللہ سبب کے طور پر اختیار کر کے کوشش کرنے کی ہم کو توفیق دے دیں۔ اے اللہ ہم علم تو کچھ تو حاصل کریں، ایک آیت کا علم حاصل کر لیں روزانہ۔ کیا ہم ایک آیت کا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم روزانہ ایک حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ اے اللہ ہمارے اندر علم کا شوق نصیب فرما۔ کیا ہم بھاگ بھاگ کر آپ کے دعا اور ذکر والے بندوں کے پاس نہیں جا سکتے؟ کیا ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ اے اللہ کیا رکاوٹ ہے؟ اے اللہ تکبر ہی تو رکاوٹ ہے ہمارا، کاہلی اور سستی رکاوٹ ہے، اے اللہ بے طلبی رکاوٹ ہے، اے اللہ یہ خیال کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ اس کا انجام تو ابلیس جیسا ہوتا ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمیں اپنی محتاجی کا احساس اور اعتراف عطا فرما۔ اے اللہ بھاگ بھاگ کر اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کو یہ بندہ تو ایسے ماں باپ کی گود میں پلا ہے، ایسے لوگوں کی گود میں پلا ہے اللہ جو کبھی اس در پر کھڑے نظر آتے تھے، کبھی اس در پر کھڑے نظر آتے تھے۔ اے اللہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سے بڑھ کر سائل اور فقیر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جو اپنے زمانے کے امام کہلائے ابو الحسن علی ندوی، اللہ ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ الہ آباد جا کر حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے سامنے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح دوزانو بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اے اللہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، اللہ ہزاروں سلام بھیجیے آپ ہماری طرف سے ان بزرگوں پر۔ اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کس طرح بیٹھتے تھے حضرت مولانا احمد صاحب کے سامنے، کس طرح میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کبھی سہارنپور جا رہے ہیں، کبھی رائے پور جا رہے ہیں، کبھی نظام الدین جا رہے ہیں، کبھی ہردوئی، اور کبھی جودھ پور جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی عبدالغفور صاحب جو ان پڑھ انسان تھے، اللہ وہ ان پڑھ تھے، انگوٹھا لگاتے تھے، وہ عالم نہیں تھے، اللہ وہ ان پڑھ تھے۔ اور یہ حضرت والد صاحب 100 کتابوں کے مصنف، لیکن ان کو اس کا احساس تھا کہ حاجی عبدالغفور صاحب کو حضرت تھانوی کے صحبت سے ایک مایا ملی ہے ولایت کی، ایک دولت ملی ہے فقیری کی، ایک دولت ملی ہے۔ اے اللہ وہ طالب اور فقیر بن کر وہاں جایا کرتے تھے، طالب اور فقیر بن کر جایا کرتے تھے۔ اور وہ حاجی صاحب بہت حیران، مولانا ارے حضرت آپ حضرت یہاں کیوں آؤ ہو؟ میں تو جاہل دیہاتی دہقانی آدمی۔ اللہ میں نے ان کو دیکھا ہے، حاجی فقیر حاجی عبدالغفور صاحب کو، وہ تشریف لائے تھے لکھنؤ، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ اللہ یہ ان کو اپنا بہت بڑا مانتے تھے، وہ ان کو اپنا بہت بڑا مانتے تھے۔ اے اللہ کیسی طلب تھی ان لوگوں میں۔ حضرت صوفی عبدالرب صاحب تشریف لایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت والد صاحب ایک نماز ان کے سامنے خود پڑھاتے تھے، اور یہ اس لیے پڑھاتے تھے کہ باقی نمازیں ان سے پڑھواتے تھے، بعد میں کہتے تھے کہ میں نے نماز فلاں اس لیے پڑھائی آپ کے سامنے کہ آپ میرے قرآن کی اصلاح فرما دیں۔
آپ میرے قرآن کی اصلاح فرما دیں۔ اے اللہ یہ بھاگ بھاگ کر اللہ والوں کے پاس جانا، یہ رواج ختم ہو گیا۔ اب تو ہم اللہ والوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اب تو ہم اللہ والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اللہ کیا سزا دیں گے آپ؟ اے اللہ کن سزاؤں کے ہم مستحق ہو رہے ہیں۔ اے اللہ یقیناً یہ امت خالی نہیں ہو سکتی، ہوں گے ایسے لوگ، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر طلب نہیں ہے۔ اے اللہ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آ کر رہتا ہے۔ اے اللہ ہماری بھوک ختم ہو گئی، اس لیے آپ ایک ایک کر کے اللہ والوں کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جو بچے ہیں ہمیں ان کی قدر عطا فرما، اللہ ہمیں ان کی قدر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے کی اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم آج ہم انہی دعا پر اکتفا کریں گے، شاید یہی ہے جو ہماری بربادی کا سبب ہے، یہی عیب ہے جس نے ہمیں تباہ کر دیا، جس نے ہمیں فتنہ دجال میں پھنسا دیا۔ اے اللہ آج آپ کی کتاب و سورہ کہف سے اس فتنے سے بچنے کا واضح اور آسان متعین راستہ معلوم ہو گیا ہے۔ اے اللہ اب اس راستے کو مضبوطی سے اختیار کر لینے اور قیامت تک اس پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ آپ محرومی کا فیصلہ کر دیں۔ آپ سب سے بڑی سزا یہ ہے، آپ کے دروازہ بند ہو گیا تو کس دروازے سے بھیک ملے گی، کہاں سے خیرات ملے گی؟ اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے۔ اللہ یہ دوسرا عشرہ بھی جا رہا ہے، اللہ دوسرا عشرہ بھی جا رہا ہے، اللہ مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے۔ مغفرت کی خیرات عطا فرما، مغفرت کی خیرات عطا فرما، مغفرت کی خیرات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔